ویلکم میرے شو میں، اور بہت اچھی آپ نے حمد پڑھی، بہت اچھی تلاوت کری. بہت بہت شکریہ فرید آپ کا. آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور ہمارے شو کو بہت خوبصورتی سے آپ شروعات کرواتے ہیں. اس کے لیے میں اور میری پوری ٹیم آپ کی بہت شکر گزار ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شو کے اختتام پہ ہم ان سے دوبارہ نعت بھی سنیں گے جیسے کل سنی، اور بہت اچھی نعت انہوں نے کل سنائی، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں یا بچی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ پاک اس کے نصیب بہت اچھے کرنا. بیٹی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرنا. نصیب اچھے ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی شادی اچھی جگہ ہو، اس کا شوہر بہت اچھا ہو، اور وہ بہت ترقی میں اس کا شوہر ترقی ہو اور زندگی خوشحال گزرے، اس کو کبھی کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے، کوئی تکلیف نہ دیکھنا پڑے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ بیٹیوں کو دعا دینے کے ساتھ بیٹوں کو بھی دعا دینا چاہیے، کیونکہ جب بیٹوں کے بھی نصیب اچھے ہوں گے تو وہ اپنی بیویوں کو خوش رکھ سکیں گے، اور جب بیویوں کو خوش رکھ سکیں گے تو ظاہر ہے وہ بیویاں کسی کی بیٹی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے نصیب کو بہتر اور بہت بلند کرے. ہم لوگ جب ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی رشتے کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اور ہم بیٹیوں کو یہ بول دیتے ہیں کہ بس اب یہاں سے جا رہی ہو تو واپس نہیں آنا، یا اپنے دکھ سکھ کی زندگی جو بھی ہے وہاں پر تمہیں خود گزارنی ہے، اپنے حالات کو خود فیس کرنا ہے. پہلے کے ماں باپ اس طرح اپنی بچیوں کو نصیحت کرتے تھے، اور بچیاں اس بات کو اپنے گرہ میں باندھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ جو ان کے سسرال میں اصول ہیں ان کو وہ فالو کرے، اپنی ساس کے کہنے پہ چلے، تھوڑا سا ڈر کے، تھوڑا سہم کے اپنی زندگی کو وہ لیکن گزار لیتی نہیں. پر آج کے وقت میں بچیاں اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی ہیں کہ اگر ان کی ساس کی عمر 70 سال ہے تو وہ اپنے آپ کو ان کی بھی ٹیچر سمجھتی ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، کیونکہ ہمیں موبائل یوز کرنا آتا ہے، ہمیں سوشل میڈیا آتا ہے، ہمیں تو آئی فون یوز کرنا آتا ہے. مطلب ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم پڑھے لکھے، یہ جاہل ہے. لیکن بھلے وہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہوں جو ان کی ساس ہوتی ہیں یا ساس کی بھی ساس ہوتی ہیں، لیکن تجربے سے وہ لوگ بہت کہیں آگے ہوتی ہیں، سلیقے میں وہ بہت کہیں آگے ہوتی ہے. آج کل کی لڑکیوں میں یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. لڑکیاں بہت جلدی 2 سے 3 مہینے بعد شادی کر کے آ جاتی ہے. بھائی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ میری ساس بہت زیادہ ٹوکتی ہے، میں 10 بجے سو کے اٹھا دیتی ہیں، مجھے تو 12 بجے اٹھنے کی عادت ہے. تو ایسا 10 بجے بھی بہت لیٹ ہوتا ہے سو کے اٹھنا. اصولاً تو صبح 7 بجے 8 بجے تک بندہ عموماً اٹھ جاتا ہے تاکہ اپنے گھر کے کاموں کو ٹائم سے کر سکے، 12-1 بجے تک دوبارہ اپنا سونے کا ٹائم نکالے، بچوں کو ٹائم دے. لیکن ابھی ظاہر ہے آپ پوری رات موبائل یوز کریں گے تو کیسے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں اٹھ سکتے. تو ان چیزوں کو بیس بنا کے لڑکیاں اکثر گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں. دوسرا، میں آج کل جو چیز میں بہت زیادہ نوٹ کر رہی ہوں، 2 سال 3 سال منگنیاں رہتی ہیں. منگنیاں 2 سال بعد منگنی ٹوٹ گئی. بھائی کیوں ٹوٹ گئی؟ وہ لڑکا ٹائم نہیں دے رہا تھا، وہ لڑکا مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، مجھے گھما نہیں رہا تھا. تو اگر اصول سے دیکھا جائے تو وہ آپ کے لیے اس وقت آپ اس کی نکاح میں نہیں ہیں اور آپ کا اس سے کوئی شرعی رشتہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھمائے پھرائے، شاپنگ کرائے، یا آپ کو ٹائم نہیں دے رہا یا آپ سے بات نہیں کر رہا. آپ کا رشتہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رشتے میں جوڑ دیا، بڑوں نے بٹھا دیا، اور اس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. تو اس کی ساری زندگی کا ٹائم آپ ہی کا ہے. آپ اس کو کام کرنے دیں، اس کی فیملی کو ٹائم دینے دیں، کیونکہ شادی کے بعد زیادہ تر ٹائم لڑکوں کا اپنی بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا، اس میں نے کہا جیسے لڑکوں کی ہمیں نصیب کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر دیکھا جائے شادی کے بعد کی لائف میں بھی لڑکے سب سے زیادہ سفل کر رہے ہوتے. وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی بیوی کو بھی پراپر ٹائم دینا ہے، ادھر ماں بھی اپنا حق مانگ رہی ہے، ادھر اولاد بھی اپنا حق مانگ رہی ہے، ادھر آفس والے بھی اپنا ٹائم پورا مانگ رہے ہیں. اب وہ آفس میں اگر دیر سویر سے جاتا ہے تو وہاں پہ ذلیل ہو رہا ہے، ماں کی اگر فیور کر رہا ہے تو بیوی سے ذلیل ہو رہا ہے، بیوی کو زیادہ پیورٹی دے رہا ہے تو ماں نے کہہ دیا جورو کا غلام بن گیا. مطلب اوور آل اگر سچویشن دیکھی جائے تو اس میں زیادہ تر لڑکے جو آدمی ہیں وہ سفل کر رہے ہوتے، جو کہ عورتیں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی. ان کو آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی اور ہم غریب رہ گئے، ہم وہ والی سوسائٹی میں ہم نہیں چل پا رہے ہیں جو بہت لوگ ہائی فائی لائف جی رہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا کہ میں رزق عطا کروں گا، اور آپ کو اس دنیا میں جب آپ آتے ہیں رزق کے وہ وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے. آپ کو کوئی ایسی رات نہیں ہوتی، کوئی ایسا انسان نہیں جو بھوکا سو رہا ہو. اگر ایک دوپہر کے کھانے اس نے نہیں کھائے تو رات کا کھانا کھا کے سوتا ہے، رات کا نہیں کھائے تو صبح اس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے ہیں لازمی. لیکن ہم جو تکلیفوں میں ہیں نا وہ ہم اپنی خواہشات کی تکلیفوں میں،
ہماری بھی خواہشیں یہ کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، اس کے گھر میں اے سی تھا، میرے پاس کار نہیں ہے، اس کے پاس کار تھی، میرے پاس بائک نہیں ہے، اس کے پاس بائک تھی، تو ہم اس کے پاس اچھا موبائل ہے، میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے، ارے مجھے تو وہ انٹرنیٹ والے کے پیسے دینے ہیں، ارے مجھے تو اس بیٹے کو اس مہینے یہ موبائل دلانا ہے. تو ہم اپنی ہی تکلیفوں میں اپنے آپ کو خود الجھا رہے. ہمیں رزق کی کوئی تنگی نہیں. اگر ہم اصولاً دیکھیں تو جو ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ میں غریب ہوں یا میں امیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے روٹی، ہم سب کو روٹی ہی کھاتے ہیں اور چاول، یہ دو چیزیں جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے. کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں جو اگر آپ کھائے اس روٹی نہ آپ نے چھوڑ دیا کہ میں نے 10 سال ہو گئے روٹی نہیں کھاتا، بھائی میرے لیے کوئی اسپیشلی کھانا آتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمتیں اتاری ہم پیٹ انہی سے بھرتے، لیکن خواہشات ہم نے خود بڑھا دی ہیں. ہماری خواہشات ہے میں جہاز میں سفر کروں، میرے پاس اے سی والی گاڑی ہو، ارے وہ ٹیکسی میں چلا گیا. اب ہمارا ایک شوق چڑھ گیا کہ بھائی آن لائن ایپ ہوگی تو ہم اس میں سفر کریں گے. پہلے بھی رکشوں میں سفر کرتے تھے، پہلے بھی بسوں میں لٹک کے سفر کرتے تھے، سفر تھا کرتے تھے. اب پہلے کے لوگ تو 10 بچے لے کے بسوں میں چڑھتے تھے اور نانی دادی کے یہاں ہفتہ اتوار گزارنے جاتے تھے. لیکن اب دل تنگ اس لیے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا کمپٹیشن بڑھ گیا کہ نانی کے گھر جائیں گے تو ماموں کے بچے کے پاس گاڑی ہے، پھپھو کے بچے کے پاس اچھا موبائل ہے، اس کے بیٹے کا تو موبائل کا نیٹ چلتا رہتا ہے، ارے اس کا تو بغیر سم والا موبائل ہے، اس کا تو سم والا موبائل ہے. ہم ان الجھنوں میں اتنے الجھ گئے، اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرنے میں اتنے الجھ گئے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ کی بیٹیاں دوسرے گھر جاتی ہیں تو جو خواہشیں آپ نے ان کی ناجائز اور جائز پوری کی ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہاں پر بھی مجھے ایسا ہو. اچھا یہاں پہ کچھ ساسوں سے بھی مجھے یہ بات کا اختلاف ہے کہ جب آپ کسی کی بیٹی اپنے گھر لاتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی عمر اگر 30 سال 40 سال 50 سال جو بھی آپ کی عمر ہے، آپ کا تجربہ اتنا ہے اور آپ اس طریقے سے دنیا کو دیکھ رہی ہیں. اور جو لڑکی آپ لے کر آئی ہیں وہ ایک تو دوسرے ماحول سے آئی ہے اور اس کی عمر اگر 17 18 20 سال 22 سال 25 سال بھی ہے تو وہ اپنے نظریے سے دنیا کو دیکھ رہی ہے. اب ہم لوگ جب بیٹی کو کسی کی بیٹی لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں آج میں نے ایسا کرنا تھا تو اس نے میری مرضی کے خلاف ایسا کیوں کرا، میرے گھر میں اچار کی برنی کو اس والے سلپ پہ رکھنا تھا تو یہاں سے اس نے یہاں پہ کیوں اٹھا کے رکھا. تو ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو ٹائم دے، اس کو گھر کے ماحول کو سمجھنے میں ٹائم دے تاکہ وہ گھبرا کے نہ بھاگے نہ. اگر آپ کسی بھی جانور کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے تو وہ بھی گھبرا جاتا ہے. تو ہم پھر انسان ہیں، چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس طرح محبتوں میں نا وہ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں وہ مجھ سے ناراض، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ منافق تو میں منافق. تو ہم منافقتیں بھی خود پیدا کرتے ہیں، مشکلیں بھی ہم خود پیدا کرتے ہیں. نماز سے ہم دور رہتے ہیں، غیبتوں میں ہم ملوث رہتے ہیں، تکلیفیں ہم خود بڑھانے میں لگے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے گلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے پاس تو یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، اللہ پاک میرے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ آپ مجھے نہیں دے رہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برابری سے سب کچھ دیتا ہے. ہم اپنی خواہشوں کو اپنے حساب سے اگر لے کے چلیں، اپنے اب ایک نیا کمپٹیشن ہو گیا ماسی. پہلے تو دور میں ماسی ہوتی ہی نہیں تھی نا، اب تو ایک وہ بن گیا تو اگر ماسی نہیں آتی او ہو وہ تو سب سے زیادہ دنیا کا غریب انسان ہے، ماسی نہیں آتی. اب یہ ایک نئی مصیبت مسلط ہو گئی. ہم خود، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے کبھی ماسی نہیں دیکھی، میں نے کبھی بھی ماسی کی شکل نہیں دیکھی. میں سارے کام صبح اٹھ کے 8 بجے خود کرتی تھی اور رات 9 بجے میں سو جاتی تھی سارے کام کر کے. تو ہم نے بھی سارے کام کیے. لیکن آج کل کی لڑکیوں کو اگر آپ ایک افطار